بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کہ پیچھے وہ غصے سے اٹھی اور زریاب کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت وہ گھر پر ہے یا نہیں، لیکن اس کے سر پر غصہ اس قدر سوار تھا کہ وہ بس زریاب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ الماری کے پاس کھڑا، ہاتھ میں نوکدار چاقو لیے اس کی دھاڑ چیک کر رہا تھا۔ پریشا کو یوں اچانک دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ زریاب نے وہ چاقو اپنے ہاتھوں میں گھمایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس معاملے میں بات کرنے آئی ہے، لیکن وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ واپس دیکھنا چاہتا تھا، اور وہی ہوا۔ زریاب کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر پریشا کا غصہ تو کسی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کوئی کام ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ اس طریقے کا حق تم تب ہی رکھتی ہو جب تم نکاح میں ہو۔ زریاب نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے چاقو کو ہاتھ میں گول گول گھما کر کہا، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ منع کر دیں گے، لیکن آپ نے تو ہاں میں جواب دیا۔ ہاں، میں نے کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ نوکدار چاقو پریشا کی طرف بڑھا رہا تھا کہ پریشا نے اپنے قدم اور پیچھے لینے شروع کر دیے تھے۔ میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں لالا؟ وہ خوف سے پھیلتی آنکھوں سے چاقو کو دیکھ کر بول رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں کا مرکز اپنے چاقو پر دیکھ کر زریاب اور وہ چاقو پریشا کی طرف بڑھایا۔ کیا تم نے اس نکاح سے انکار کر دیا؟ اچانک ہی اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر پریشا کی چینخ نکلی تھی اور وہ اچھل کر خارجی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے انکار نہیں کیا۔ اچھی بات ہے جو تم نے انکار نہیں کیا۔ اگر تم نے انکار کیا بھی تو یاد رکھو اسی چاقو سے تمہاری گردن کاٹ کر دور کہیں ندی میں پھینک کر آ جاؤں گا، زریاب نے کہا تو پریشا نے ڈر سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زریاب کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کمرے سے پریشا نکلتی چلی گئی۔ کتنی بیوقوف لڑکی ہے، ویسے تو بڑی میرے سامنے شیر بنتی ہے اور اب ڈر رہی ہے۔ زریاب نے نفی میں سر ہلا کر کہا، وہ تو یہاں گھر پر کچھ ضروری کاغذات لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اپنی الماری میں چاقو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اس نے یہ چاقو کب لیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا تو ہمیشہ یہ چاقو اسے اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، لیکن اتنے میں ہی پریشا کمرے میں داخل ہو گئی اور نہ جانے وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر فائل اٹھا کر اپنے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، جبکہ زریاب اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچانک نکاح کرنے پر وہ کسی کو بلا تو نہ سکے، لیکن انہوں نے ولیمے کی دعوت پر سب کو بلانے کا سوچا تھا۔ زریاب نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 8 بجے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور ڈیرے سے نکل کر سیدھا گھر آیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دادا جی بے صبری سے بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، دادا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے دادا جی، فکر نہیں کریں، یہی تھا میں، اور کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ نکاح خواہاں کو بلائیں، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس باہر آیا تو نکاح خواہ بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ پریشا گھبرائی ہوئی اپنی ماں اور ساجدہ بیگم کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ زریاب نے ایک نظر پریشا پر ڈالی اور دادا جی کے ساتھ جا بیٹھا۔ بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ ابھی سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ زریاب کا موبائل بجا۔ زریاب نے موبائل کی طرف چونک کر دیکھا اور موبائل کان کو لگا دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سائیڈ میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے موبائل کان کو لگایا اور سوال کیا۔ صحیح ہے، تم خود کو تیار رکھو، میں ابھی نکلوں گا، اور یاد رہے یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اگر یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کسی اور تک گئی تو پھر یاد رکھو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زریاب کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ پیچھے کھڑی پریشا کو دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ کسی غلط الفاظ کا استعمال کرتا تھا پریشا اس کے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا تو پریشا پیچھے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ پریشا کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ پریشا واپس بھاگنے ہی لگی تھی کہ زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور ایک سائیڈ پر ہاتھ رکھ کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ پریشا زریاب کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ پریشا نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی، جس کی وجہ سے وہ خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اگر تم نے ایک آنسو بھی بہایا تو یاد رکھو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، اور جیسا تم سوچ رہی ہو، سمجھ رہی ہو، ویسا کچھ بھی نہیں۔ تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، زریاب کہہ کر مسکرایا۔ پریشا کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹاتا اسے وہیں
چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ماما کیا میری پیکنگ کروا دی آپ نے؟ زریاب نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آپ کی اور پریشا کی پیکنگ ہو چکی ہے، آپ فکر نہیں کرو، فوزیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو زریاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماما ہم لوگ کل کی جگہ آج ہی جا رہے ہیں اور اسی وقت ہمیں نکلنا ہوگا۔ فوزیہ بیگم نے حیرت سے زریاب کو دیکھا اور پھر فاروق صاحب کو۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ٹکٹس کل کی ہیں، تو پھر اچانک یوں تم کیا کر رہے ہو؟ زریاب تم جو گھر والوں سے چھپا رہے ہو بتاؤ مجھے۔ دادا غصے سے بولے تھے۔ دادا میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے کچھ چھپا سکتا ہوں؟ بس کچھ کیڑے ہیں جو میرے راستے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کا حق ہے وہ انہیں دیا جائے۔ انہیں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں اپنی حفاظت کرنا اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اپنا فرض بہت اچھے سے نبھاتا ہوں، زریاب نے کہا تو دادا خاموش ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنا اور پریشا کا خیال رکھنا، جاؤ فاروق دونوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آؤ۔ دادا نے کہا نہیں دادا جی، ہم چلے جائیں گے، رات کافی گہری ہو گئی ہے، واپس آتے وقت دیر ہو سکتی ہے بابا کو، اور جب تک واپس نہیں آ جاتا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ میرے واپس آنے کا انتظار کیجیے گا یا میری کال کا انتظار کیجیے گا، اور اگر کسی نے جانا بھی ہے تو جو گارڈز باہر ہیں ان کے ساتھ جائیے گا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ فوزیہ بیگم نے پریشا اور زریاب کا سامان ملازمہ سے کہہ کر گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ جبکہ پریشا مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، اور کم از کم اس انسان کے ساتھ تو ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی جو ایک قاتل ہو۔ اوہ مما مجھے نہیں جانا، میں پہلے بھی تو ایسے ہی گھر میں رہا کرتی تھی اور یہ چلے جایا کرتے تھے، اب بھی بولے نا تو یہ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر بولی بیٹا تم نے جانا تو پڑے گا، تمہارا نکاح ہوا ہے اور زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نا ایک ہفتے کے اندر اندر تم لوگ واپس آ جاؤ گے، کیوں فکر کرتی ہو؟ ساجدہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ پریشا باری باری سب گھر والوں سے ملی تھی، جبکہ زریاب اس کے رونے سے تنگ آ گیا تھا۔ تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ نہیں جا رہی ہو، ایک ہفتے بعد تو واپس تم نے اسی گھر میں آنا ہے، میں نے کہا میں تمہیں کہیں الگ رکھنے والا ہوں، رونا بند کرو۔ زریاب نے اسے سب کے سامنے ہی جھڑک دیا۔ پریشا نے شکوہ کنندہ نگاہوں سے اپنے دادا جی کی طرف دیکھا۔ بیٹا جاؤ، جا کر گھوم کر آ جاؤ، صحیح کہہ رہا ہے وہ، تم نے واپس ہی آنا ہے، پھر میں اس کی خبر لوں گا، تمہیں ڈانٹا ہے نا، اس چیز کا بھی بدلہ میں اس سے لے لوں گا، دادا جی نے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور ایئرپورٹ کے لیے دونوں روانہ ہوئے تھے۔ پورا راستہ پریشا نے روتے ہوئے گزارا۔ لڑکی رونا بند کرو ورنہ لوگ سمجھیں گے میں تمہیں زبردستی لے کر جا رہا ہوں، ایئرپورٹ کے پاس گاڑی روک کر زریاب نے کہا۔ پریشا نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹی، گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ زریاب نے آگے بڑھ کر پریشا کا ہاتھ تھاما اور اپنا سامان لیتا ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ سر یہ رہے وہ سارے ثبوت جو آپ نے مجھ سے منگوائے تھے۔ زریاب ابھی وہاں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ظفر اس کے پاس آیا۔ پریشا نے حیرت سے ظفر کو دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ بھوت؟ پریشا کے منہ سے بس ایک یہی الفاظ نکلا تھا، اس سے پہلے کہ وہ چیختی زریاب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکی کوئی بھوت ووت نہیں ہے، جیتا جاگتا انسان ہے وہ، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، جیسا تم نے دیکھا ہے ویسا بالکل بھی نہیں، لہٰذا اپنا منہ بند رکھو، اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلی تو یاد رکھنا تمہاری زبان تمہارے حلق سے کھینچ لوں گا اور واپس تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ زریاب نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ اس قدر تیز بھوت کہنے پر کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ آس پاس کھڑے کچھ لڑکے اس کا جائزہ لینے لگے تھے۔ زریاب اس کی خوبصورتی سے اچھے سے واقف تھا اور اس وقت اسے یہ بات گراں گزر رہی تھی کہ سامنے کھڑے لڑکے پریشا کو گھور رہے ہیں، جبکہ پریشا کا پورا دھیان ظفر کی طرف تھا۔ پریشا کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر لہرایا۔ ظفر آنکھیں بند کیے زریاب کے قدموں میں پڑا تھا، جبکہ زریاب کے ہاتھ میں گن تھی۔ پریشا چیختی ہوئی جیسے ہی باہر کو بھاگی تو ظفر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسا مذاق نہیں کیا کرو، وہ لڑکی پاگل تمہیں مرا ہوا سمجھ کر چیختی ہوئی گھر جا کر یہ ڈنڈورا پیٹ دے گی کہ میں نے تمہیں قتل کر دیا ہے، زریاب غصے سے بولا تھا، جبکہ ظفر اپنی ہنسی دبانے لگا تھا۔ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ
ایک دفعہ ہم کر کے دیکھیں گے کہ جب مجھے گولی ماریں گے سچ میں مجھے لگتی ہے یا نہیں۔ تو مجھے لگا کہ اگر ہم چیک کریں تو اچھے طریقے سے چیک کریں، پوری اداکاری ہونی چاہیے۔ ظفر نے کہا تو زریاب نے نفی میں سر ہلایا تھا اور گن اس کو دیتا واپس ٹیبل پر جا کر بیٹھا فائلز دیکھنے لگا تھا۔ ظفر نے ایک بیگ زریاب کو پکڑایا۔ تمہاری ٹکٹس بھی ہو چکی ہیں، زریاب نے کہا تو ظفر نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ زندہ کیسے ہیں؟ آپ نے ادھر سے مار دیا تھا نا؟ پریشا خود سے زریاب کے قریب ہو کر اس کے کان پر جھک کر بولی، جبکہ پریشا کا یوں اچانک اپنے قریب آنا زریاب کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ زریاب نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا تو زریاب کی ناک پریشا کی ناک سے مس ہوئی، لیکن پریشا پیچھے نہ ہٹی اور آنکھیں پٹپٹاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے فوراً اپنے چہرے کا رخ بدلا۔ مجھ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھو۔ باقی رہی تمہارے اس سوال کا جواب تو وہ صرف ایک غلطی تھی، گولی نہیں لگی تھی اسے۔ زریاب نے اسے مزید کوئی صفائی نہیں دی تھی، بس اتنا کہہ کر بات ختم کی تھی۔ پریشا خاموش ہو گئی تھی، جبکہ کافی حد تک ڈر اس کا ختم ہو گیا تھا۔ زریاب نے قتل نہیں کیا، وہ آس پاس کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے اپنے ہی مغل میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے منزل کے لیے نکلنے والے تھے۔ جب سے پریشا یہاں فلیٹ پر آئی تھی اکیلی تھی، نہ جانے زریاب خود کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اسے حیرت سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ زریاب واپس آ گیا ہے، اسی لیے وہ اٹھ کر عارضی دروازے کی طرف بڑھی اور بنا پوچھے ہی اس نے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو گئی۔ وہ انسان آگے بڑھا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا وہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، یہ سارے ثبوت ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب وہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ زریاب نے ایک فائل، کچھ USB اور CDs پولیس افیسر کے سامنے رکھ کر کہا۔ اس پولیس افیسر نے وہ USBs اٹھائیں اور پاس کھڑے کانسٹیبل کو دے دیں۔ وہ کانسٹیبل لے کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کانسٹیبل واپس آیا تو اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے زریاب صاحب، ہم آپ کے کہنے پر جلد ہی عمل کریں گے، اور رہی بات اس کی تو اسے ہم جلد ہی پکڑ لیں گے، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ جتنا شاطر ہے اس کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ آپ نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بس اب اسے جلد از جلد پکڑیں اور میں چلتا ہوں۔ زریاب کہہ کر اٹھا اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ زریاب اچانک پلان میں تبدیلی کیوں؟ ظفر نے حیرت سے پوچھا۔ زریاب تو یہاں آ کر اسے خود پکڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اچانک کیوں اس کا پلان بدلتے دیکھ کر ظفر نے حیرت سے پوچھا، قانون کے دائرے میں رہ کر جو کام کیے جائیں وہی محفوظ ہوتا ہے، تم اپنا خیال رکھنا، تم واپس پاکستان چلے جاؤ، میں پیچھے کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا، زریاب نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر الوداع کلمات کہتے وہاں سے نکل گیا۔ زریاب نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ وہ لوگ صبح 10 بجے یہاں پہنچے تھے، لیکن ابھی تک وہ واپس گھر نہیں گیا تھا۔ اب اسے پریشا کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں دے کر آیا تھا۔ زریاب نے کھانے کے لیے کچھ سامان لیا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی فلیٹ کے باہر پہنچا تو وہاں چند لوگ جمع تھے۔ ایکسکیوز می، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ زریاب نے حیرت سے پوچھا۔ اس فلیٹ کا مالک پتہ نہیں کہاں ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، وہاں کھڑے آدمی نے کہا تو زریاب گھر کے اندر داخل ہوا۔ زریاب کھانا سائیڈ میں رکھتے خود کو تسلیاں دیتا کمرے چیک کرنے لگا تھا، لیکن پریشا اسے کہیں بھی نہ ملی، نہ وہ کچن میں تھی اور نہ ہی وہ کمروں میں تھی۔ میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ آخر میں نے اس کو اتنے ہلکے میں کیسے لے لیا؟ آخر کیسے بھول گیا کہ وہ پری کو بھی تو جانتا ہے؟ زریاب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس آدمی نے پھر سے پوچھا تو زریاب نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور موبائل نکال کر ظفر کو کال کی۔ ظفر کہاں ہو تم؟ واپس پولیس اسٹیشن پہنچو، اس نے پریشا کو اٹھا لیا ہے اور اب یہ معاملہ پولیس کا نہیں، زریاب شاہ خود دیکھے گا، زریاب نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور گھر سے نکلتا رش ڈرائیونگ کرتا پولیس اسٹیشن پہنچا، جہاں ظفر پہلے سے ہی موجود تھا۔ پولیس مسلسل بہرام کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا، لیکن آخری لوکیشن زریاب کے گھر کی ہی دکھ رہی تھی۔ مجھے میری بیوی چاہیے، وہ بھی جلد از جلد، زریاب دوڑا۔ سر آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ زریاب شاہ کے نمبر پر کال آئی۔ کیسے ہو زریاب؟ مقابل کی آواز سن کر زریاب شاہ کی غصے سے رگ تنی
تھی۔ میں کہہ رہا ہوں بہرام، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تیری دشمنی مجھ سے ہو اور یہ دشمنی مجھ تک محدود رکھنا۔ اگر یہ دشمنی گھر تک گئی تو یاد رکھ پیچھے تیری بیٹیاں بھی ہیں اور تیری ماں بھی ہے۔ زریاب غصے سے دہڑا تھا جبکہ پولیس اب اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کرنے لگی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا تیری اس دھمکی سے۔ ویسے سچائی بھی یہی ہے۔ تجھے ملا کیا؟ پوری زندگی میں تو نے ہمیشہ میرے کام میں ٹانگ اڑائی۔ میں جب بھی کچھ کرتا تو بیچ میں آ جاتا کہ یہ غلط ہے۔ تجھے سچائی کی مورت بننا ہے تو بن، مگر تم میرے راستے میں بار بار کیوں آتا ہے؟ اس بار تجھے میرے راستے میں آنے کی میں سزا دوں گا۔ بہرام نے غصے سے ہونٹ پہ چبا کر بولا تھا۔ بہرام زریاب کا بچپن کا دوست تھا، لیکن جہاں زریاب اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا کرتا تھا وہیں بہرام ہر برے کام میں ملوث ہوتا تھا۔ زریاب وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر پولیس افسر کی بتائی لوکیشن کی طرف بڑھا۔ زریاب شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر بہرام کے پاس پہنچ جائے۔ وہ پریشے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جایا کرتی تھی، نہ جانے اب اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی زریاب کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی میں آج پہلی بار وہ اتنا بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا۔ کل تک جو لڑکی سے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، آج وہ اس کے لیے پاگلوں کی طرح سڑکوں کی دھول چھاننے لگا تھا۔ جو لوکیشن بہرام کی شو ہوئی تھی اس لوکیشن پر بہرام تو تھا ہی نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح مسلسل پریشے کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن پریشے نظروں سے اوجھل بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک پولیس افسر کا موبائل بجا۔ ہیلو سر، یہاں پر 2 آدمیوں کی لاش ملی ہے۔ گاڑی کا بہت بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی میں 2 افراد تھے، دونوں ہی مر چکے ہیں۔ جس انسان کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ وہی انسان ہے۔ پولیس افسر نے زریاب کی طرف دیکھا تھا اور کچھ ہدایات دے کر رابطہ منقطع کر گیا۔ آپ کو خود کو سنبھالنا پڑے گا۔ بہرام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کی شناخت نہیں ہو رہی۔ وہ ابھی آگے پتہ نہیں۔ پولیس افسر کیا بول رہا تھا لیکن زریاب شاہ کے تو کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی تھیں۔ نہیں، زریاب کہتا وہاں سے پلٹا تھا جبکہ پولیس کی گاڑیاں آگے تھیں اور زریاب شاہ کی گاڑی پیچھے تھی۔ زریاب بار بار چیخ کر انہیں گاڑی تیز چلانے کا کہہ رہا تھا جبکہ ساتھ بیٹھا سفیر اسے بار بار حوصلہ دے رہا تھا۔ زریاب جیسے ہی وہاں پہنچا تو سامنے ہی وہ گاڑی بری حالت میں پڑی تھی جبکہ بہرام کی حالت کافی خراب تھی۔ ہاتھ پاؤں جسم کافی حد تک ٹرک کے نیچے آنے کی وجہ سے کچل گیا تھا جبکہ چہرہ کافی حد تک ٹھیک تھا، لیکن اس کے ساتھ موجود انسان کی شناخت کرنا بالکل ہی ناممکن تھا۔ اس کے جسم پر وہی دوپٹہ ملا تھا جو پریشے نے صبح لیا ہوا تھا۔ زریاب وہیں گر گیا اور اس کی ایک چیخ وہاں گونجی تھی۔ زریاب! اپنے نام کی پکار سن کر زریاب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ پیچھے پریشے درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ سر اور جسم پر کافی چوٹیں لگی ہوئی تھیں، دوپٹہ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ زریاب اٹھ کر پریشے کی طرف بھاگا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زریاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح بنا لوگوں کی پرواہ کیے پریشے کے چہرے کو چومنے لگا جبکہ زریاب کا یہ دیوانہ پن دیکھ کر ظفر مسکرایا تھا اور پولیس والوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کچھ قانونی کارروائیوں کے بعد زریاب پریشے کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ پریشے کافی گھبرائی ہوئی تھی، وہ تو زریاب کے سینے سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریشے، مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، زریاب نے پریشے کو سینے سے لگا کر کہا۔ اب آپ کہیں نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پریشے نے روتے ہوئے کہا۔ زریاب نے ایک سرد آہ بھری اور پریشے کو مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ پوری رات اس نے پریشے کو ڈھونڈتے گزاری تھی۔ ان چند پلوں میں ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ پریشے اس کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ وہ اب اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پریشے کو کھانا کھلانے کے بعد زریاب نے اسے فریش ہونے کے لیے واش روم میں بھیجا، لیکن وہ اکیلی واش روم میں بھی ڈر رہی تھی جبکہ زریاب نے اس کی یہ مشکل بھی حل کر دی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کمرے کی لائٹس بند کی اور خود سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ مسلسل بول رہا تھا تاکہ پریشے گھبرائے نہیں اور اس کو یوں لگے کہ زریاب اس کے ساتھ ہی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کو میڈیسن دینے کے بعد وہ پریشے کو اپنے سینے میں لیے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ختم شد۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔